الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تو دانتوں کا بنیادی کام کیا ہے؟ بولو بھائی شباب. یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج لوگ چبائے بغیر کھانا کھاتے ہیں, اچھی طرح چباتے نہیں ہیں. کھانا خوب چبا کے کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے, بلکہ ضروری ہے. تو جلدی کھاتے ہیں, بس 2-4 دفعہ واشنگ مشین میں جیسے کپڑا گھومتا ہے نا, ایسے منہ میں گھمایا اور نگل لیا. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سبق تازہ ہو جائے. دانتوں کا بنیادی کام کیا ہے؟ چبانا. تو اس کو خوب چبا کے کھانا چاہیے. جو چیز چبانے کی نہیں ہے اسے چباتے رہتے ہیں. چنگم, اسے سارا دن چباتے رہیں گے. وہ کھانے کی نہیں ہے تو چبانا تو دور کی بات. ایک جنرل نالج کے لیے چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ چنگم جو ہے نا, چنگم کا چبانا یہ معدے کو خراب کر دیتا ہے. معدے کی بیماری لگ جاتی ہے مسلسل. اس کی دلیل یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے پورا پروسیس ہضم کرنے کا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ کے سامنے کھانا آتا ہے بھوک کی حالت میں اور خوشبو آتی ہے تو اس خوشبو سے ہی معدہ تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب یہ چیز پیٹ میں جائے گی, تو پہلے سے ہی وہ سارا قدرت کا نظام ہے, وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. پھر جب آپ اسے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں لقمے کو, اور جب اس کو چباتے ہیں تو ہمارے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہوتا ہے, اور معدہ وہ جو تیزاب ہے نا گلانے والا, جو خوراک کو گلانے والا, وہ تیزاب اور زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے معدے سے. یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. پھر ہم چباتے ہیں اور پھر اس کو نگلتے ہیں. وہ پورا ایک طریقے سے چل رہا ہے حساب. اب آپ نے کیا کیا, چنگم کی پنی اتاری اور منہ میں رکھی اور اس کو چبانا شروع کیا, تو معدہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کھانے کی کوئی چیز پیٹ میں آ رہی ہے. تو کھانا ہضم کرنے کے لیے جو چیزیں معدے کو خارج کرنی پڑتی ہیں, معدہ وہ خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ معدے کی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی چیز نگلے گا, مگر یہ نگلتا نہیں ہے, چباتا رہتا ہے, چباتا رہتا ہے, چباتا رہتا ہے. تو اس سے پیٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے چنگم چبانا چھوڑ دیں. اور دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. بکری اور گائے کو آپ نے دیکھا ہے سارا دن کھاتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے صرف چباتے ہیں. کچھ بھی نہیں سامنے رکھا ہوتا, پھر بھی منہ گھما رہے ہوتے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں. وہ تو اس لیے نہیں لگتے کہ جانور ہے نا. اگر انسان بھی بیٹھ کے یوں منہ گھمانا شروع کر دے تو وہ بھی برا لگے گا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ گورے نے, انگریز نے, وہ خود فطرت کے راستے سے ہٹا ہے تو پوری دنیا کو فطرت سے ہٹا دیا ہے. جب انسان فطرت اور نیچر کے راستے سے ہٹتا ہے تو جو چیزیں بری لگنی چاہیے وہ اسے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو اچھی لگنا چاہیے وہ اسے بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ فطرت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. نہیں یاری بات. جو اچھی لگنی چاہیے تھی نا چیزیں, وہ بری لگتی ہیں, اور جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگتی. 2-3 مثالوں سے بات سمجھا کے پھر بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
مرد پہ مردانگی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اگر مرد ساڑی پہن کے آ جائے, میک اپ کرنا, لپسٹک پاؤڈر لگانا شروع کر دے تو برا لگے گا نا. لیکن ایسے مرد دنیا میں پائے جاتے ہیں جو عورت بننا چاہتے ہیں, چہرے کو کھرچیں گے پورا اور سارے جسم کے بال نوچ لیں گے اور کپڑے بھی ایسے چمک چھلو جیسے پہنتے ہیں. یہ آ رہے ہیں ایسے نوجوان, ہمیں وجود میں نظر آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا, ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے. مائیکل جیکسن کو مجھے کسی نے دکھایا, مائیکل جیکسن, اس کی وہ تھوڑی سی ویڈیو دکھائی, یہ مائیکل جیکسن ہے. تو میں نے کہا یہ تو آدمی نہیں ہے, تو عورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ آدمی ہے. یہ جان کر ایسا بنا ہوا ہے. کتنا برا لگ رہا تھا. کسی ذات اور شخصیت کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے, کتنا چپڑا ہوا عجیب سا, لیکن وہ ان کو اچھا لگ رہا ہے. حیرت کی بات ہے. تو اور عورت کی صورت میں اچھی لگتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اسی طرح اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی, عورت کی مرد کی طرف رکھی, لیکن جب فطرت بدلتی ہے تو مرد کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. یہ فطرت جس کی بدل جائے, لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو, عورت سے شادی کرو, وہ کہتے ہیں ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو جو ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا, جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اس کو فطرت لگتی ہے, تو خود الٹا ہو گیا ہے. تو اب اسے دنیا کی ہر سیدھی چیز الٹی لگ رہی ہے. ایک آدمی کو آپ رسی سے الٹا لٹکا دیں چھت پہ, تو اب اسے دنیا کی ہر چیز الٹی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کے جو سگنل ہے نا بھی, وہ میری بات کو کیچ نہیں کر رہے ہیں, نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے. مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. ایک آدمی الٹا کھڑا ہوا ہو تو اسے سارے ستار بھائی, غفار بھائی, کلیم بھائی, وسیم بھائی, سلیم کباڑیا, وسیم کباڑیا, سب لگیں گے کہ الٹے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس کا ایک حل یہ کہ یہ جتنے سیدھے بیٹھے ہوئے ان کو الٹا کر دو, پھر اس کو سیدھا لگنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک حل یہ کہ بھائی تو الٹا ہے, تو سیدھا بیٹھ جا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یورپ امریکہ کے سائنسدان ہوں یا ان کے نوجوان ہوں یا ان کا تعلیم یافتہ طبقہ ہو, ان کے پڑھے لکھے ہونے میں, تعلیم یافتہ ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تعلیم یافتہ وہ ہم سے زیادہ ہیں, لیکن جو بھی اسلام کے راستے سے ہٹ گیا وہ نیچر اور فطرت کے راستے سے ہٹ گیا ہے. وہ اب اسے سیدھی چیزیں الٹی نظر آئیں گی, لیکن ہم چونکہ انہیں ترقی یافتہ سمجھتے ہیں تو ہم ان کو جو چیزیں الٹی نظر آ رہی ہیں, ان کو جو چیزیں سیدھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ ہیں وہ الٹی, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ الٹی ہیں, مگر ان کے کہنے سے ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ان کو سیدھا مان رہے ہیں. تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جو الٹی سیدھی چیزیں ان کو آپ جو پہلے سے سیدھی ہیں ان کو الٹا کر دیں, بلکہ آپ سیدھے ہو جائیں, آپ ان کو فالو نہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس فطرت کا راستہ, اسلام کا راستہ موجود ہے, ان کے پاس وہ اسلام اور فطرت کا راستہ موجود نہیں ہے. یہاں سے لوگ جو یورپ میں نوجوان طبقہ جاتا ہے وہ بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, فیشن بھی وہی. مرد کے جو بال ہیں سر کے, یہ جو آج کل ہیئر کی مختلف کٹنگز آ رہی ہیں, خدا کی قسم اچھی نہیں لگتی. فطرت کی اینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا جنگلی لگ رہا ہے, عجیب سا چمار لگ رہا ہے, بھنگی لگ رہا ہے, مگر اس کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. زینت ان بالوں میں ہے جو بال اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں. پیغمبروں نے کبھی پف نہیں بنائی, کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. پیغمبروں نے کبھی ایسے بال نہیں کاٹے کہ یہاں سے بڑے ہوئے بال اور یہاں سے ٹنڈ کر آئی ہوئی ہو. آج بالوں کے فیشن آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے سر پہ کٹورا رکھ کے بال بنائے ہیں انہوں نے. نائی کے پاس جاتے ہیں, وہ سر کے اوپر کٹورا یا کوئی چیز رکھتا ہے اور سائڈ سے پوری بلیڈ سے اس طرح مار کے وہ کر دیتا ہے. اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ خوبصورت لگ رہا ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غیر فطری چیزوں میں حسن تلاش کرتا ہے یا سکون تلاش کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا سکون برباد ہوتا ہے, اس کے اپنے دل میں وحشت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اپنے دل میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ ہٹے ہوئے ہیں تو ہم ہٹنے کی کوشش نہ کریں, ہم سیدھے راستے پر ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ تو ایک الگ ایک موضوع ہے, اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, کبھی موقع ملا دوبارہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انسان منہ گھماتا ہوا اور چباتا ہوا اچھا نہیں لگتا. خام خواہ میں منہ گھما رہے, چبا رہے, غبارے پھلا رہے. لیکن فطرت تبدیل ہو گئی تو یہ چنگم چبانا فیشن بن گیا ہے. یہ کیا بن گیا ہے؟ فیشن. شو مارنے کے لیے بھی چنگم چباتے ہیں, بات کر رہے ہیں چنگم چبا رہے ہیں, پھر ایک غبارہ پھلائے گا. یہ کون سی شو ہے بھائی؟ انسان کا وقار اس میں ہے کہ جب کھا رہا ہو نوالا چبائے نگل لے, اور جب کچھ نہیں کھا رہا چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو, بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا اس کو میں آگے لے جاؤں کہ خاموشی انسان کی زینت ہے. خاموشی بولے نا, بلا ضرورت خاموشی نہیں, جہاں بولنا ہو وہاں بولنا زینت ہے. آپ نے کہا خاموشی زینت ہے تو چپ رہو, جب کوئی بات پوچھی جائے تو پھر بولنا زینت ہے. عام نارمل حالات میں زینت کس میں ہے, خوبصورتی کس میں ہے, اٹریکشن کس میں ہے؟ خاموش رہنے میں. بلا ضرورت بولنے والا اچھا نہیں لگتا. آ گئی؟ بلا ضرورت بولنے والا آدمی اچھا نہیں لگتا, لیکن انگریزوں کو اچھا لگتا ہے. سب کی بات نہیں, جو یعنی جو اداکار اور فنکار قسم کے لوگ ہیں ان میں جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا یہ کیا ہے؟ فیشن. گولڈن کی کے نام سے کمپنی نکلی تھی, انہوں نے ایک تجارت اور کاروبار شروع کیا تھا کہ آپ یہ ہماری پروڈکٹ خریدیں, اس پروڈکٹ کو آپ آگے 5 آدمیوں میں بیچیں تو ان 5 کا بھی آپ کو کمیشن ملے گا, پھر وہ 5 میں سے ہر ایک آگے 5 کو بیچے گا تو وہ جس کو بھی بیچے گا اس کا بھی کمیشن آپ کو فری میں ملتا چلا جائے گا. تو میں جس سال تخصص کر رہا تھا, ہمارے استاد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ یہ ادارے کا جو مرکز ہے وہاں جا کے ان کا لیکچر سن کے آؤ تاکہ ہمیں مسئلے کی تحقیق کرنے میں آسانی. براہ راست دیکھیں یہ بزنس ہے کیا. تو میں حسن اسکوائر پہ ان کا کوئی آفس تھا, میں وہاں چلا گیا. تو ایک محترم لیکچر دے رہے تھے, تو مجھے خیال ہوا کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جب وہ کسی چیز پہ لیکچر دیتے ہیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, کتنے اچھے لگتے ہیں. اور ایک یہ ہے فنکار آدمی لا کے کھڑا کر دیے جیسے چورن بیچنے والا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹائل وہی ہے چورن بیچنے کا, مگر 3 پیس سوٹ میں لا کے کھڑا کر دیا اس کو. اب وہ لیکچر دینے کا اس کا اسٹائل یہ کہ ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں رہا وہ, کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں الفاظ کی طاقت سے لوگوں کو قائل کروں کہ اتنا اچھا بزنس ہے اور ایسا ہے, اور پھر ایسی فنکاری ایسی اداکاری کہ شاید لوگ تو متاثر ہو رہے ہوں, مگر میں نے چونکہ بزرگان دین کو دیکھا, مشائخ کو دیکھا, اکابر کو دیکھا, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا یہ آدمی اپنے بزنس کو کی وضاحت کرنے والا کم لگ رہا ہے, چورن بیچنے والا زیادہ لگ رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, فطرت بدل گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جو کاروبار ہے, بزنس ہے, آپ انتہائی وقار کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوں. چلتا ہوا آدمی جب بات کرتا ہے تو سامنے والوں کی طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے, ان کو بار بار منہ گھمانا پڑ رہا ہے, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں کبھی یوں دیکھ رہے ہیں. بھائی جیسے اب میں اگر یہاں چلتے ہوئے بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کی گردن کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی, لیکن دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے. انسان جس کا کلام سنتا ہے اسے چاہتا ہے کہ صرف اسی کو فوکس کرے سامنے کی طرف, لیکن ان کے آگے چل رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ دکھانے کے لیے کہ جسم میں پھرتی ہے. تو اداکاریاں زیادہ ہیں, فنکاریاں زیادہ ہیں, شوبازیاں زیادہ ہیں, وقار نہیں ہے, زینت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرمایا کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو آپ کے ہاتھ حرکت زیادہ نہیں کرتے تھے,
آج آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو پورے دونوں ہاتھوں سے یوں 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 ہل رہے ہوتے ہیں, اچھل رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہوا میں نہ اڑ جائیں کہیں. اسی کو فیشن سمجھا جاتا ہے, اس کو باڈی لینگویج سمجھا جاتا ہے. باڈی لینگویج بڑی خوبصورت ہے, حالانکہ وہ باڈی کو اتنی لینگویج دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, اشارہ فرمایا کرتے تھے بہت مختصر. کبھی آپ نے اشارہ کیا کہ میں اور یتیم قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے, تو بس یہ اشارہ کر دیا, شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا دیا. یہ آپ کے اشارے ہوتے تھے. جب کسی بات پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے تو ایسے شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے. لیکن آج فیشن بن گیا ہے بات کرتے کرتے ہلنا اور ہلتے ہلتے بولنا, اس کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں, جب انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے نا کہ بھئی یہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے. تو میں ایک جلدی سی بات کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ کر رہا تھا, خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ انسان کی زینت. مختصر بات اور جامع بات کرنا اس میں انسان کی زینت ہے. اور ہر وقت بولتے رہنا, آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا آپ کے دفتروں میں, آفیسز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں, بولتے رہتے ہیں شو مارنے کے لیے. کچھ لوگوں کو تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں, مگر جو فطرت کے قریب ہیں انہیں وہ اچھے نہیں لگتے. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں مگر اس کے معنی میں بہت وسعت ہوتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب آئے, ایک مرتبہ تشریف لائے, ہم پہلی مرتبہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے. تو ہم نے ان کی ایک تو ان کے بیان کی محفل تھی, اس میں تو ظاہر ہے وہ بولیں گے تو بیٹھے ہی بولنے کے لیے. ایک مجلس تھی ملاقات کے لیے, اس میں 10-15 افراد روزانہ ہوتے تھے. وہ ہوتی تھی تقریباً 11:15 بجے, 11 بجے یہ اس کا ٹائم تھا. تو ہم جب حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھے ہیں, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے, بیٹھ گئے. ہم نے کہا اب بولیں گے, ہم نے کہا اب بولیں گے. میں اور میرے ساتھ ایک اور دوست تھے, تو حضرت نے ہم چونکہ نئے تھے, پہلی مرتبہ آئے تھے, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ 2 نئے ساتھی آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے. پرچی اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی بول رہا ہے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. تو سسٹم کیا بنا ہوا تھا بھائی, جس نے بات کرنی ہے وہ پرچی پہ لکھے تاکہ مجلس کا وقار خراب نہ ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیونکہ ہر آدمی جب بول رہا ہوتا ہے نا یہ مجلس ایک بری مجلس لگتی ہے. کوئی ضروری بات ہے پرچی پہ لکھ دو, وہ خود پڑھ لیں گے. پرچی پہ لکھا ہوا ہے 2 ساتھی آئے ہیں ملاقات کے لیے. حضرت نے دیکھا, ہمیں بلایا قریب, آؤ. ہم دونوں گئے, مصافحہ کیا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ہم نے کہا زیارت کے لیے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. زیارت ہو گئی نا, بیٹھ جائے. آدھا گھنٹہ خاموش مجلس ہو رہی ہے. آدھا گھنٹے تک محفل ہوئی, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی مریدین بھی خاموش بیٹھے ہوئے. اس کے بعد السلام علیکم کہہ کے واپس چلے گئے. لوگ تو کہیں گے یہ کیسی مجلس ہے بھائی, لیکن خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ شاید زندگی میں کسی محفل میں اتنا مزہ نہیں آیا. چپ رہنا سیکھا, چپ, کہ بھائی جب بولنے کی کوئی بات نہیں ہے تو چپ رہو, چاہے محفل آدھا گھنٹہ کی خاموشی میں گزر جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو بولنا یاد رکھو, بولنا ہر وقت بولتے رہنا, چک 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 پخ 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 کرتے رہنا, یہ مرد کی یا انسان کی زینت نہیں ہے. اللہ نے زینت کس میں رکھی ہے؟ خاموشی میں. لیکن ہمارے ہاں فطرت سے چونکہ ہٹ گئے تو الٹا ہو گیا ہے. جو آدمی جتنا بول رہا ہوتا ہے نا, ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے, اس کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگ نے تو زیادہ دیکھا ہوگا نا دفتروں میں, جو زیادہ ہر وقت چپڑے چپڑے بولتا رہتا ہے اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں.
اب میں دلیل سے سمجھاؤں گا کہ بولنا یہ بیوقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوتی ہے، زیادہ بولنا، اور کم بولنا، بقدر ضرورت بات کرنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس کی دلیل دوں گا آپ کو میں. بتاؤ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے؟ بولو نا بھائی. ویسے بولتے رہیں گے لیکن جب میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو بول نہیں رہے. بچے بیوقوف ہوتے ہیں یا بڑے؟ بچے زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں. کہیں غلط جواب نہ دینے میں جلدی سے خود ہی صحیح جواب دے دوں. بچے ناسمجھ ہوتے ہیں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت بولتے رہتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے. میں اپنے بچے کو کچھ دن پہلے بائک پہ لے کے جا رہا ہوں تو وہ چاند بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا جب آپ چل رہے ہو، تو کہہ رہا ابو یہ چل کیوں رہے ہیں ہمارے ساتھ. بچے ہر وقت بولتے رہیں گے، ہر وقت بولتے، صبح اٹھتے ہی بولنا شروع کرتے ہیں اور بولتے بولتے سو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں، تو مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین؟ یہ خواتین اس لیے زیادہ بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی نسبت عورت میں عقل تھوڑی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ بیان جو خواتین سنتی ہیں نا وہ بولتی ہیں یہ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیوں بولتا رہتا بیانات میں. تو بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں کیونکہ عقل ان کی مردوں کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی. اس لیے جو مرد زیادہ بولتا رہتا ہے نا، ہر وقت بولتا رہتا ہے، کہتے ہیں عورتوں کی طرح ہر وقت بولتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، بولتی رہتی ہیں ہر وقت. میرے پاس جب فون آئے نا کسی آدمی کا تو میں تو سارا دن فون سنتا رہتا ہوں، مردوں کے بھی آتے ہیں خواتین کے بھی آتے ہیں. تو تجربہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر اپنا مدعا مختصر لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اور خواتین جو بات کرتی ہیں وہ بہت تفصیل میں چلی جاتی ہیں. سب کی بات نہیں ہے، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ مختصر لفظوں میں بات سمیٹ دیتی ہیں، اور بعض مرد ایسے ہیں جو بات تھوڑی سی ہوگی مگر وہ اتنی لمبی کھینچے گا، پھر ایک دفعہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتا دیا سمجھ میں، 3 دفعہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آیا، آتا ہی نہیں اس کی سمجھ میں. تو وہ ہر شعبے میں یا ہر جنس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ. تو اتنی باتیں، وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ 2 خواتین جیل میں تھیں 20 سال اکٹھی رہیں، باتیں کرتی رہیں. جب جیل سے رہائی ہوئی ہے تو وہ کہنے لگیں کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مکمل. وہ جو جیلر تھا اس نے کہا 20 سال میں بھی مکمل نہیں ہوئی کیا، اب کیا رہ گیا؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہر وقت بولتے رہنا یہ انسان کے بیوقوف ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ چیزیں انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. بات مختصر کرنی چاہیے، اس کو سمیٹنا چاہیے جتنا مختصر ہو سکے. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہی بولنے کے لیے نہیں آ رہی بات سمجھ، کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے پھر اصول اور آداب الگ ہوتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دیہاتی صحابی آ جائیں، جو گاؤں کے لوگ جو آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو وہ بولیں، وہ چیزیں پوچھیں. صحابہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ نبی کی محفل میں کہ ہم اگر زیادہ بولیں گے، کوئی الٹی بات زبان سے نکل گئی تو ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. تو پوچھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی تھی مگر وہ تھوڑی بات پوچھتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو. لیکن جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ آگے نان اسٹاپ پوچھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کے نبی ان پہ غصے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ آداب سے واقف نہیں ہیں، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں. تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور آ کے پوچھے. اس پر ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاموشی کا کتنا خیال کیا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہو تو فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو، چپ رہا کرو، اس بڑے کو بولنے دو. بس کوئی بھی بات ہو وہ بتائیں گے. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک ادب سیکھا ہے
کہ میرے ایک استاد سے بہت بڑے مفتی تھے وہ، میں اس وقت بالکل طالب علم تھا، ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، لیکن اس وقت اصطلاحی اعتبار سے بھی طالب علم تھا. تو میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجھے انگلی سے اشارہ کیا کہ جو بڑے استاد بیٹھے ہیں نا، جو میرے بھی استاد ہیں، یعنی میرے استاد کے بھی استاد، ان سے پوچھو. میں نے کہا وہ ہم کالج سے آئے ہوئے تھے نا، ہمیں تھوڑی تمیز. سارے کالج والے بھی بدتمیز نہیں ہوتے بھائی، ہم بہرحال بدتمیز تھے. تو میں نے کہا آپ بتا دیں نا. وہ بڑے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں گے، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ یا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ بتا دیں. تو انہوں نے پھر مجھے اشارہ کیا، پھر میں نے انہی سے پوچھا تو وہ غصہ ہونے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی. بولا آپ کو بولا ہے نا کہ ان سے پوچھو. پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹے کا بولنا بے ادبی ہے. جب وہ مجھ سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات پوچھنی ہے ڈائریکٹ ان سے پوچھو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ان کے سامنے میرا بولنا بے ادبی. جب بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے تو چھوٹا ڈاکٹر بیٹھ کے لوگوں کے حلق چیک کر رہا ہے، کان چیک کر رہا ہے، تو بڑے کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھ سے سیکھ کے مجھے سے آگے نکل گیا کیا، مجھ سے مشورہ لی. یہ ادب تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ کا جب ٹیچر بیٹھا ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے، اس کا صرف علم دین سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں، جب آپ سے سینئر بیٹھا ہے اس کو بولنے دو. آپ ایسے بن جاؤ جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. ادب اور تمیز سے انسان کے انسان ہونے کا پتہ چلتا ہے. تعلیم سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے تعلیم ہے، تمیز ہے یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. گھر میں جب باپ دادا موجود ہوں تو بیٹا باپ دادا کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. اب یہ ہوتا ہے یہ کہ ابا موجود ہیں، مثال کے طور پر کسی کی بہن کے رشتے کی گھر میں بات چل رہی ہے، ابا چپ بیٹھے ہوئے یہ بولے چلے جا رہا ہے. ابا کو غصہ آتا ہے، باپ میں ہوں یا یہ ہے، پہلے میں ہوں بعد میں یہ ہے. لیکن یہ سارے مسائل خود ہی طے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ ساری چیزیں گھروں میں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات تھی یار، وہ میں نے کہا نا لاسٹ پوائنٹ پکڑ کے رکھا کریں گچی سے، جہاں سے میں ٹرن مار رہا تھا. وہ تو استاد نے بتا دیا نا، ان سے پوچھو. اس سے پہلے کیا بات ہے؟ ہاں صحابی کا واقعہ بتا رہا تھا میں. صحابہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ غیر ضروری کہیں سوال نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا. اب پیچھے صحابہ کرام خاموش ہیں کہ یہ بھولے سے پھیرا ہے یا جان بوجھ کر پھیرا ہے. اگر بھولے سے پھیرا ہو پھر تو مقتدی لقمہ دیتے ہیں نا، سبحان اللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا تو پھر کیا فائدہ بھائی. امام اگر 4 کے بجائے 3 پہ سلام پھیر لے تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہیں کہ بھائی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. تو اب صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ نبی نے پتہ نہیں غلطی سے یہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا نبی کا عمل بتا رہا ہے کہ اب سے ظہر کتنی ہوا کرے گی؟ 3. کیونکہ نبی جب تک زندہ تھے تو اللہ کے احکامات منسوخ ہو سکتے تھے، اور منسوخ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ عمل اس کے خلاف شروع کر دیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران وہی نازل ہوئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے رخ کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف. صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ آپ پہ وہی آئی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھوم کے گئے ہیں کیونکہ مسجد حرام بالکل اپوزٹ تھی. اگر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدل لیتے تو صحابہ بھی بدلتے، تو امام پیچھے ہو جاتا اور مقتدی آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں گھوم کر تشریف لے گئے اور اس دوسری بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. صحابہ نے پوچھا نہیں، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، سب صحابہ نے اپنا رخ بدل لیا. نبی کے عمل نے بتا دیا کہ بھائی اب یہ بیت اللہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے پرانا والا، اب یہ قبلہ ہے.
اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے. یہ ایسی مسجد ہے جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے. اور یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام فلکیات کے علم سے واقف نہیں تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ بیت اللہ کدھر ہے اور بیت المقدس کدھر ہے؟ یہ تو بعد میں کرو ٹریگنومیٹری ایجاد ہوئی ہے جس سے پتا چلتا ہے سمتوں کا. نہیں آ رہی بات. نبی نے جب مدینہ جا کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ کو فرشتے نے بتایا کہ بیت اللہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے. تو وہ آج 1400 سال کے بعد وہ ڈائریکشن 100% درست ہے. 100% درست ہے. مسجد نبوی جس دن سے بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہے آج تک ہے, 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں کیا گیا. آپ کسی ماہر فلکیات سے پوچھ لیں وہ کہے گا بالکل ڈائریکشن بیت اللہ کے اوپر جاتی ہے, حالانکہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائنسدان تھوڑی بلائے تھے. تو یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے جیتا جاگتا. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا ہے تو اب پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں. اب ہوا یہ کہ اگلی صف والے لوگ تو چپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, ہیبت میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب کہ بھئی ایسا نہ ہو ہم پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ بھئی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آج سے 3 ہوں گی. لیکن اٹھ کے جا بھی نہیں رہے صحابہ کرام کہ ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہو, خاموش ہیں. یہ ادب ہے, ادب. پیچھے سے صفوں میں سے کچھ لوگ نکل گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو, اللہ نے 1 رکعت کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے نا, چلو اثر بھی اب 3 ہی ہوا کریں گی. ایک صحابی تھے ذو الیدین, ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا ہاتھوں والے. ذو الیدین, ہاتھوں والے, لمبے ہاتھ تھے ان کے. دیہاتی صحابی تھے, دیہاتی. انہوں نے نبی سے عرض کیا, ہمت کی, اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ, کہ نماز میں اللہ نے کچھ کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں. نبی نے کیا فرمایا, کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ میں بھولا ہوں اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. تو ان صحابی نے کہا قد کان بعض ذالک, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا فوراً جیسے جنید جمشید پہ کفر کا فتویٰ لگایا, فوراً ان صحابی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ یہ نبی کی مخالفت میں فتویٰ دے رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب بتاؤ ان صحابی کی بات کی کیا تعویل کرو گے؟ نبی کیا فرما رہے ہیں, نہ میں بھولا ہوں, نہ مجھ سے بھول ہوئی ہے اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. کیا مطلب؟ میں نے 4 پوری پڑھائی ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھول گئے کہ یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا. یہ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بشر ہیں, انسان ہیں, بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے. تو یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا اور فرمایا کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ میں بھولا ہوں اور نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. صحابی کا اعتماد تھا, ان کو پتا تھا بھائی یہ سارے تھوڑی ایک مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فوراً کیا کہا, قد کانا, قد عربی میں آتا ہے تحقیق کے لیے, قد کانا بعض ذالک, یقیناً کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ, یا تو اللہ نے 1 رکعت کم کر دی ہے یا آپ کو بھول واقع ہوگی, کچھ تو ہوا ہے. جب انہوں نے اتنی مضبوط لہجے میں کہا تو فوراً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے, دوسرے صحابہ سے پوچھا. حضرت ابو بکر عمر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, روب کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے. ان سے پوچھا, ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فرمایا, ہاں یا رسول اللہ, آپ نے 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 3 پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 1 رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا.
اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کلام کی نماز میں بولنے کی اجازت تھی. اب اگر امام اتنی باتیں کر لے تو پھر نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ کلام کی وجہ سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ہاں باتیں چیتیں نہیں کی ہیں, صرف دائیں بائیں سلام پھیر کے بیٹھا ہوا ہے اور تسبیحات میں مشغول ہے, پھر کسی نے پیچھے سے امام کو لقمہ دیا, بھائی خیر 3 ہوئی ہیں, تو پھر کھڑا ہو جائے, 1 رکعت پڑھے اور سجدہ صاحب کر لے. تو میں جو یاد کر رہا تھا, دیکھو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے فوراً بولنا شروع کر دیا. امام کا اور سید الانبیاء کا احترام. تو آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہر چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں, مسئلے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہیں آپ کے بچے کتنے. تو جس سے انسان کو بے تکلفی ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن بھائی کسی کی ذاتی بے تکلفی نہ ہو تو پھر کسی کی ذاتیات کے بارے میں پھر الٹے مسائل پوچھنا, تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب نہیں بتایا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاص اپنے لوگ ہوتے تھے تربیت یافتہ, تو ان کے بیجا سوالات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے, لیکن جو نئے لوگ آتے تھے ان کے بیجا سوالات پر آپ غصے نہیں ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم بھی غصے نہیں ہوتے. الٹے لوگوں کے سوالات آتے ہیں لیکن یہی سوچتے ہیں کہ بیچاروں کو ظاہر ابھی سیکھنے والے لوگ ہیں, اس لیے برداشت کر لیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بولنا ہے نا, بولنا خامخواہ میں, یہ زینت نہیں ہے. البتہ بعض دفعہ کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ بولنا نہیں کہلاتا. اس کی مثال بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے ہیں پہلی مرتبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو نکاح کر کے مدین سے لے کر آ رہے تھے, ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. واقعہ تو معلوم ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے فرعون کے قتل سے بچنے کے لیے, کہ فرعون قتل کر دے گا. جب گئے ہیں مدین میں, پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا, مہر میں 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اس سے نکاح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نکاح اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے بیوی کے حصول کے لیے 10 سال بکریاں چرائی ہیں. اگر نکاح کی شریعت میں اہمیت نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے کیا ضرورت ہے بھائی اتنی ٹینشن کی, چھوڑو کنوارے ہی ٹھیک ہیں. نہیں آتی, یہاں تک سگنل غائب ہونا شروع ہو گئے, سگنل غائب ہونا شروع ہو جاتا. تو یہ اہمیت ہے, تبھی تو موسیٰ کلیم اللہ 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں نکاح والی زندگی گزاروں گا. تو جب اپنی زوجہ کو لے کے واپس آ رہے ہیں, طور پہاڑ کے مقام پر جب پہنچے, رات کا وقت ہے, شدید سردی ہے, ابھی نبوت ملی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں آنس من جانب طور نارا, طور پہاڑ کے کنارے پر آپ کو آگ نظر آئی. جب وہاں پہنچے ہیں, مشہور واقعہ ہے, قرآن نے بہت دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے, تو فوراً اس آگ کے اندر سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں, کلام کر رہا ہوں, خالق کائنات ہم کلام ہوں تجھ سے. فخلع نعلیک, اپنے جوتوں کو اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو مقدس وادی طویٰ میں ہے. وانا اخترتک, اور میں نے تجھے اس وقت کے جتنے انسان ہیں ان میں منتخب کر لیا ہے, تیری سلیکشن ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے ذریعے سے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاؤں گا. اب یہ کیسا کلام ہو رہا ہے, فاستمع لما یوحیٰ, لہذا اب جو میں تجھے پیغام دینے والا ہوں اسے بہت غور سے سن. جب اللہ کسی پیغمبر کو نبوت دیتے ہیں تو ان کے دل میں یہ القاء کر دیتے ہیں کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے بلکہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان مکالمہ شروع ہوا ہے, بات چیت شروع ہوئی ہے. وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, کتنا لمبا کلام ہے, اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے.
دیکھو لمبا کلام ہے نا یہ. کسی کے ہاتھ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا چیز ہے، یہ پوچھتے ہیں. یہ تو لمبا کلام ہو گیا نا. آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، واٹ از دس، اشارہ کر کے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کیا ہے. بس اتنا کافی ہے. سر کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ کسی نے کبھی چشمہ نہ دیکھا ہو تو وہ بولے بھائی یہ ناک پہ کیا رکھا ہے. اتنا لمبا کلام نہیں ہوتا کہ اور ایک تو اور کا لفظ لگا دو. حالانکہ اور جب ہوتا ہے جب پہلے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، پھر اور کا لفظ. اور یہ جب یہ کہہ دیا تو پھر چیز کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی چل رہی ہے. حضرت موسیٰ ہی سے تو خطاب ہو رہا ہے. آپ جب پہلے سے کسی سے بات کر رہے ہو پھر آپ اس کا نام لے کے بات کرو تو وہ کہے گا بھائی یہ تو کیوں میرا نام بار بار لے رہے ہو. تو آپ کو اشکال ہوگا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کلام مختصر اچھا ہوتا ہے، مگر یہاں اللہ نے بہت طویل کلام کی. چھوٹی سی بات کو سوال، چھوٹا سا سوال تھا اللہ کا، اس سوال کو اللہ نے اتنے لمبے جملے میں بیان کیا ہے. حالانکہ یہاں سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوال ہی بظاہر فضول لگ رہا ہے، بظاہر کہ بھئی اللہ کو تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. لاٹھی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں، تو اللہ کو تو جو پہلے سے معلوم ہے تو اللہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور اگر پوچھنا ہی ہے تو اتنا لمبا کلام کیوں؟ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے، اے غفار بھائی، اے ستار بھائی، اے کلیم بھائی، تو ایک جواب تو یہ، آپ اگر غصے میں ٹھنے میں بیٹھے ہو گے بولے پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں. اصل جواب تو یہ ہے کہ اندھا ہے دیکھ نہیں رہا. لوگ یہی جواب دیتے ہیں نا. بھائی آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہو، لاٹھی ہو، اگلا پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، تو اگر آپ اس کو اس سے نفرت ہوگی تو جواب ہی نہیں دو گے. آپ بولے کہ دیکھ لو کیا ہے، اندھے ہو گیا. اور اگر آپ کو اس سے نہ نفرت ہو نہ محبت تو پھر جواب دو گے لیکن مختصر، لاٹھی ہے بھی لگانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کے سر پہ کیا ہے، پگڑی. یہ آپ کے سر پہ کیا ہے، ٹوپی. یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، کرتا. یہ بھی نہیں کہتے کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ نقل کفر، اگر اللہ کا یہ سوال برا لگتا یا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ سے محبت نہ ہوتی، معاذ اللہ نفرت ہوتی، تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تجھے تو سب پتہ ہے. تجھے جب یہ پتہ ہے کہ میں نبوت کے قابل ہوں، مجھے نبی بنانا چاہیے ہے بھائی، تو یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے. نفرت نہیں. اور اگر صرف نفرت بھی نہ ہوتی، محبت بھی نہ ہوتی، ایک بالکل درمیانی کیفیت میں ہوتے، تو حضرت موسیٰ سوال کا جواب اتنا دیتے جس سے جواب صرف پورا ہو جائے. اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ فرماتے بولو لاٹھی. کیا فرماتے؟ لاٹھی. بس. لیکن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کا سوال اتنا لمبا، جواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. کتنا لمبا جواب دیا، ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے، صرف یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے. تو جواب لاٹھی ہونا چاہیے تھا. یہ لفظ، یہ کا لفظ لگا دینا، دس کا لفظ یہاں پر، دس از مائی لاٹھی. ٹھیک ہے نا. اتنا لمبا جواب، پورا سینٹینس بنا دیا، یہ میری لاٹھی ہے. آگے اللہ نے یہ نہیں پوچھا، پہلی بات تو یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے، نمبر تو اس سے کرتے کیا ہو یہ بھی نہیں پوچھا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ پوچھا تھا ہے کیا. تو حضرت موسیٰ کیا فرما رہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور درختوں کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری،
اور بھی اس کے علاوہ ہے اللہ بہت سارے کام ہے، تو صرف تھوڑی سی اور اجازت دے تو میں پورے کام بتا دوں اس کے، اس سے ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے ٹھکائیاں بھی بہت لگائی ہیں. اب علماء نے ایک بات کی ہے کہ قرآن تو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، کوئی لفظ بھی قرآن میں ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ جب کلام کرتا ہے تو وہ کوئی لغو اور فضول بات نہیں کر سکتا. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے کوئی فضول اور لغو بات نہیں نکل سکتی. اور ہم یہاں پورا بیان اس پر کر رہے ہیں کہ غیر ضروری بات کیا ہوتی ہے، فضول بھی ہوتی ہے، لغو بھی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے احمق اور بیوقوف ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ اتنی سی بات کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے سے جواب کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں، اور جو باتیں اللہ نے نہیں پوچھی وہ کیوں بتا رہے ہیں، اور اللہ نے پوچھا کیوں موسیٰ علیہ السلام سے جبکہ اللہ کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہے. سوال آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہاں ایک محبوب اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو جب کسی سے محبت کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے تو غیر ضروری سوالات بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد سوال ہوتا ہی نہیں، بات چیت بات برائے بات مقصود ہوتی ہے. اور چھوٹے سے سوال کو کھینچ کے لمبا بھی کیا جاتا ہے تاکہ بات چیت جلدی ختم نہ ہو جائے. اور جواب دینے والا بھی اگر سوال کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جواب تو آپ کو معلوم ہے، وہ کہے گا چلو بات کا موقع تو ملا ہمیں. وہ جواب بھی دے گا اور ڈیٹیل میں جائے گا، جملے لمبے لمبے استعمال کرے گا، جو باتیں پوچھی نہیں ہیں وہ بھی بتانا شروع کر دے گا، کیونکہ سوال اور جواب سے مقصد نالج میں اضافہ ہے ہی نہیں، صرف محبت میں اضافہ ہے. اب اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کس سے محبت. وہ نے پچھلے درس میں کہا تھا نا کہ لسٹ تیار کریں اور دیکھیں کس کس سے محبت ہے اور کس کس سے نفرت ہے. بتایا تھا نا پچھلے درس میں. تو دیکھیں ان میں کس کس سے محبت سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور کس کس سے محبت سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو جس جس سے فائدہ ہو رہا ہے اس کو باقی رکھیں اور نقصان والی چیزوں کو نکال دیں. تو یہ ایک معیار ہے کہ جس سے بات چیت کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بات چیت چلتی رہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اس سے محبت. ابا سے بات کرتے ہیں، ابا نے اتنی لمبی تفصیل پوچھی آپ سے، آپ کو جواب ہی نہیں دے رہے آپ اس کا، یہ اس کی علامت ہے ابا سے نفرت ہے. ابا کے سوالات پہ غصہ آ رہا ہے کہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو کوئی. اور اگر ابا نے جتنا سوال پوچھا صرف ناپ تول کے اتنا جواب دے دیا. کسی دن آپ کے ابا نے آپ سے پوچھا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے میرے بیٹے؟ آپ نے کہا ڈنڈا. فوراً یہ کرائٹیریا سمجھ میں آیا. یہ اس کا مطلب ہے یہ لسٹ میں دوسری طرف لکھنے کی چیز ہے. ابا قابل نفرت ہیں آپ کی نظر میں، قابل نفرت. ماں باپ سے بات کا دل نہیں چاہتا، ان کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ان سے بات چیت کا دل نہیں، ان کے سوالات پہ غصہ آتا ہے. قدم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف نہیں جا رہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء سے بات چیت کا دل ہی نہیں چاہتا. اگر وہ کچھ پوچھ لیں تو جواب دیتے ہوئے غصہ آتا ہے. یہ اس کی علامت ہے علماء سے دل میں نفرت ہے. لیکن ادھر ادھر سے فون آ جائے، مس کال بھی آ جائے نا، کوشش کرتے ہیں کہ ریپلائی کریں، شاید کوئی اچھی سی چیز ہو سامنے، چاہے وہ مخنث ہیجڑا ہی بیٹھا ہوا ہو. ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اس سے اتنی لمبی بات کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا منگیتروں سے، جب کوئی منگیتر بات کرتا ہے تو لڑکا اپنی منگیتر سے بات کرتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کہیں منگنی ہوئی تو سارا دن فون پہ لگے رہتے تھے. ہم لوگ حیران تھے اتنی باتیں کہاں سے آئی ہیں، کیا پوچھتے کیا ہیں؟ بھائی نام پوچھ لیا، ایڈریس پوچھ لیا اور جو جو چیزیں پسند ہے وہ پوچھ لی. یہ تو 1 مہینے میں ہو جاتا ہے نا سارا. تو 6 مہینے سے ان کے ابا میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے اس کو سمجھاؤ، یہ پاگل آدمی گھر آتے ہی فون اٹھا کے اپنی منگیتر سے باتیں شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا شادی کرا دو، فون کو انگیج پہ کر دے گا. یہ شادی کرا دو اور رخصتی کرا دو،
اس کے بعد بیوی کا فون آئے گا, دیکھو اٹھائے گا ہی نہیں, ایسا گھننا بن جائے گا جیسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا فون آ رہا ہے. ان کے ابا کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے جو بیٹے سے آپ کو شکایت ہے نا سارا دن, وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہے اتنی, تو باتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتا تھا. ان کے بیٹے سے میری دوستی تھی تو باتیں یہی کہ اور سناؤ, یہاں سے اور کا لفظ لگا دیا نا خام خامے, ٹھیک ہے نا, اور سناؤ, اور آج کھانے میں کیا کھایا, اور آج کیا پکایا, اور سناؤ, انڈا کھایا ناشتے میں, ہاف فرائی یا فل فرائی. اب ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ ہاف فرائی انڈے اور بس, بوائل انڈا, میں تو بوائل انڈا کھاتا ہوں لیکن کبھی کبھی ہاف فرائی بھی کھا لیتا ہوں. ساری نالج صرف انڈے کے بارے میں 1 مہینہ تفصیل, انڈے کے بارے میں کہ انڈا کون سا بوائل ہے یا ہاف فرائی ہے, کتنی دیر پکایا جاتا ہے, نمک پہلے ڈالتے ہو یا بعد میں نمک ڈالتے ہو. کیوں؟ یہاں جنرل نالج مقصود نہیں ہے, محبت ہے, باتوں پہ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا اس کی شادی کرا دو, پھر دیکھو. انڈے کے بارے میں دوسرا سوال بیگم نہیں پوچھ سکتی. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا ایسی, پہلے منگنی تھی تو باتیں ہوتی رہتی تھی, جیسے ہی رخصتی ہوئی ہے تو اب رخصتی کے 2-4 دن کے بعد اب یہ بیوی کو بات کہہ رہے میری جو اب بیوی تو اسی اسٹائل سے بات چیت کرتی ہے نا بیچاری, وہ اسی کی عادی ہوتی ہے کہ میرے میاں اتنی باتیں کریں گے, رات بھر بیٹھ کے صبح تک ہم باتیں کرتے رہیں گے. وہ میاں صاحب کہتے ہیں اب تو جو چیز ملنی تھی مجھے مل گئی ہے, میرے قبضے میں آ گئی ہے, اب کیا باتیں. تو پہلے اور جو ہے نا وہ حلال جو ہے نا حلال, یہ بہت کم لوگوں کو راس آتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ غیرت مند لوگوں کو راس آتا ہے. تو وہ بیچاری اسی تصور میں ہوتی ہے کہ اسی طرح ڈیٹیل میں باتیں کیا کرے گا, اور اس کو یہ پک گیا کہ یار یہ تو بہت باتیں کر رہی ہے. تو پھر اس نے اپنی بیوی کو دھمکانے کے لیے واقعہ سنایا. کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ میری 3ری شادی ہے. وہ ڈر گئی, کیسے؟ پہلی کو کیا وہ کہہ رہا ہے, پہلی جو ہے نا وہ پتہ نہیں فلاں کام کیا کرتی تھی, کوئی گڑبڑ تھی تو اس کو میں نے گلا دبا کے مار دیا جان سے, پھر میں نے دوسری شادی. کہہ رہی دوسری کا پھر وہ اس کو کیا طلاق دی, کہہ رہی نہیں اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. کیوں قتل کیا؟ دوسری کو کیوں قتل کیا؟ بھائی وہ بد زبان بہت تھی. پھر کیا کیا؟ پھر میں نے 3ری شادی کی. اب بیوی تو سوالات پہ سوالات پوچھ رہی ہے, اس کو کنفیوز ہو رہی ہے کیسا آدمی ہے, 3ری شادی کیوں کی آپ نے؟ بھائی 3ری کی, پھر میں نے ضرورت تھی. وہ کہاں گئی؟ اس کو بھی میں نے جان سے مار دیا. اس کو کیوں مار دیا؟ سوالات بہت پوچھتی تھی. بیوی نے پوچھا, چھوٹی بیوی, اس کو کیوں مار دیا؟ کہنے لگا سوالات بہت پوچھتی ہے. بیچاری ڈر گئی کہ اب اگلا سوال آیا تو سوالات تو میں بھی بہت پوچھ رہی ہوں. یہ لڑائیاں بھی میاں بیوی میں جو ہے نا آج کل زبان سے کم پرچوں سے زیادہ ہو رہی ہیں. میں نے بتایا نا حضرت کے ہم جاتے تھے تو پرچی لکھ کے رکھتے تھے, پھر پرچی پہ جواب آتا تھا, کیونکہ سب بولنا نہ شروع کر دیں. اب سب کو تو حضرت سے محبت ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ حضرت کو بھی سب سے محبت ہو, تو وہ تو سارا دن اظہار محبت ہی ہوتا رہے گا, کام تو پھر نہیں ہو سکتا کوئی. تو اصول یہ تھا بھائی پرچی لکھ کے رکھ دو, جب دیکھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا. تو وہ جیسے ان کے ہاں پرچی کا تھا نا, تو ایک میاں بیوی کے ہاں بھی پرچیوں پہ لڑائی ہو رہی تھی, کیونکہ وہ زبان سے بول بول کے تنگ آ گئے تھے انہوں نے پرچیوں پہ. تو وہ شوہر نے صبح اٹھنا تھا 8 بجے آفس جانے کے لیے, تو بیوی کو پرچہ لکھ کے پکڑا کے چلا گیا کہ 8 بجے مجھے اٹھا دینا. جب صبح آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے. بہت غصے میں پرچہ لکھا کہ میں نے کہا تھا 8 بجے اٹھانا اور 11 بج رہے. تو بیوی نے پرچے پہ جواب لکھ کے دیا کہ سرہانے پہ پرچہ رکھا ہوا ہے. جب اس نے اپنے سرہانے پہ پرچہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیے. 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیے. کتنا اچھا ماحول ہوگا اس گھر کا. سوچو جہاں پرچوں پہ اگر یہی گھر میں سسٹم شروع ہو جائے, جو بات ہے بھائی پیپر پہ لکھ, ایک تو پیپر پہ ثبوت ہوتا ہے, ورنہ میاں بیوی کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا بعد میں مکر جاتے ہیں, تو بولتے ہیں میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا. الٹی سیدھی باتیں کر کے بھی نا گالیاں والیاں دے کے بعد میں مکر جاتے ہیں میں نے تو دی نہیں. تو اس لیے پرچے پہ ریٹرن ہونی چاہیے ہر چیز. میرے پاس ایک دفعہ یہاں سوال آیا کہ میاں شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ ایسے دی ہے. میں نے کہا بھائی, وہ کہنے لگے ہم آپ کے سامنے لے آتے ہیں, دونوں کو فیصلہ کریں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ دونوں گونگے تھے. اب جب وہ آئے ہیں تو وہ میاں کہہ رہا ہے, وہ لڑ رہا ہے, بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے اشاروں سے. وہ بیچارہ ایسے ایسے اشارے کر رہا ہے یوں. میں نے کہا ان میں اتنی لڑائی. میں نے پھر پوچھا یہ طلاق کی وجہ کی؟ کرے بہت لڑتے ہیں آپس میں یہ.
میں نے کہا یہ دونوں گونگے ہو کے کیسے لڑتے ہیں بھائی آپس میں؟ انہوں نے کہا جیسے اب لڑ رہے ہیں. تو مسلمان قوم جو ہے اگر اللہ نہ کرے زبان کی نعمت سے محروم ہو نا تو اشاروں سے اور پرچیوں سے لڑنا شروع کر دیتی ہے یہ. تو بھائی تم تو بول نہیں سکتے, تم تو چپ بیٹھے رہو, ایک دوسرے سے محبت کرو بس, اور کیا تم نے لڑائی کرنی ہے؟ وہ اس میں بھی بول رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, پھٹے بازی, اور طلاق دے دی اشاروں میں. 3 طلاقیں دی اس نے اشاروں میں. میں نے پھر بتایا, میں نے کہا یہ اشارہ جو مجھے تو نہیں وہ اشارے آتے تھے, میں نے ان کا ترجمہ پوچھا, وہ جو ایک آئے تھے وہ گونگوں کی زبان جانتے تھے. میں نے کہا یہ اشارہ کس کا؟ انہوں نے طلاق. تو انہوں نے 3 دفعہ وہ اشارہ کیا تھا. میں نے کہا بھائی تینوں طلاقیں ہو گئیں. تو گونگے بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس کس سے محبت ہے اور کس کس سے نفرت ہے. اللہ سے جتنی محبت ہوگی تو اتنا ہی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا, دعائیں مانگنے میں, نماز پڑھنے میں اتنا لطف آئے گا. ایک بزرگ کا مشہور مقولہ ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں میں. اس میں اللہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ ہے نا قرآن میں واقعات بتا رہا ہے. تو یہ مزہ ان کو آتا ہے جن کو قرآن سمجھ میں بھی آتا ہو, اور جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کریں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی, سیکھنے کی. جب تک سمجھ میں نہیں آ رہا بغیر سمجھے پڑھا کریں, کیونکہ جب محبت انتہا پر ہوتی ہے تو محبوب کا کلام بغیر سمجھے سننے میں بھی مزہ آتا ہے انسان کو. انسان کہتا ہے چلو میرے محبوب کا کلام میں نا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اس میں بھی لطف آتا ہے. تو دل کی اصلاح اگر کر لی جائے میرے بھائی, دل کے زاویے کو درست کر لیا جائے تو زندگی بڑی مزیدار ہے. دیکھو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھنے میں, اس سے بات کرنے میں, اس کی بات سننے میں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب اگر یہ محبت اللہ سے پیدا ہو جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہوگی یا آسان ہو جائے گی؟ روزہ رکھنا مشکل ہوگا یا آسان ہو جائے گا؟ صرف آسان نہیں ہوگا, مزیدار ہو جائے گا. تو گناہ سے اسی لیے تو نہیں بچا جاتا کہ گناہ میں مزہ آتا ہے, جب نیکی میں مزہ آنا شروع ہو جائے تو دنیا ہی جنت بن گئی, اور آخرت بھی. آخرت میں تو جنت ویسے ہی ملے گی اس کو. صحابہ کرام گرمیوں میں, شدید گرمیوں میں روزے رکھا کرتے تھے. مشہور واقعہ حضرت جابر کا رضی اللہ عنہ, جب موت واقع ہونے لگی تو رو رہے تھے. لوگ سمجھے موت کے ڈر سے رو رہے ہیں, فرمایا خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, میں جو شدید گرمی میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتا تھا اس کی بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوتی تھی اور دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرا رب میری اس قربانی اور مجاہدے کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہوگا, تو اس عمل میں جو لذت آتی تھی وہ لذت اب ختم ہونے والی ہے, وہ مزہ اب ختم ہونے والا ہے. موت کے بعد تو نہ نماز ہے نہ روزے ہیں, پھر تو بدلہ ہے. تو ہمیں بدلہ لینے میں ان کا مقصد ہے اللہ جو اس عمل کا بدلہ دے گا وہ اتنا مزیدار نہیں ہے جتنا یہ عمل میں مزہ آ رہا ہے. عمل میں جو مزہ آ رہا ہے وہ بدلے میں نہیں آئے گا وہ مزہ. یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے, بہت اوپر کا مقام اور مرتبہ ہے. تو اتنا نہ بھی ہو, اتنا تو ہو جائے کم از کم کہ عبادت سے وحشت ختم ہو جائے. جو عبادت میں وحشت آتی ہے نا, مسجد کی طرف آتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے پھانسی کے پھندے پہ کسی مجرم کو چڑھا کے لے جا رہے ہیں. شادیوں میں جاتے ہیں ایسے بن ٹھن کے آؤ, پہلے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے. وہ جو لیٹ ہوتے ہیں نا وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کھانا لیٹ شروع ہوگا. اگر کھانے کی اطلاع آ جائے کہ شروع ہو گیا ہے پھر ایسا بھاگیں گے کہ ان کو دیکھ کے دل چاہے گا اولمپکس کے مقابلوں کے لیے اسی کو منتخب کیا جائے ریسنگ کے. ایسا بھاگیں گے, سگنل توڑ تاڑ کے جو ہے نا وہ ریڈ اور گرین کا خیال نہیں کرتے. پھر تو مسجد کی طرف آتے ہوئے حالت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جیسے زبردستی ہنکایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بتایا نا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا. اور جنت والوں کے بارے میں فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, کہ یہاں تک کہ وہ جنت کی طرف آئیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے ان کے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے, اور جہنم کے دروازے جب جائیں گے تو کھولے جائیں گے ان کے لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے استقبال ہوگا.
اب وہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ جہنم کی طرف تو ڈنڈے مار کے لے جانا سمجھ میں آتا ہے بغیر اختیار کے، تو جنت کی طرف یہ کیوں زبردستی ان کو لے جایا جائے گا؟ جنت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی زبردستی جس کو لے جایا جائے، اس میں تو خود جانا چاہیے۔ تو وہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ جنت اتنی مزین اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنتیوں کو اس کی طرف جانے میں اپنے نفس پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، انہیں یہ نہیں لگے گا کہ ہم جا رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوگا کہ لاشعوری کوئی طاقت ہے جو ہمیں کھینچتی بھی لے کے جا رہی ہے۔ جب انسان کو کوئی بہت ایسے نظروں کو بھانے والی چیز نظر آتی ہے تو خود بخود اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ لسٹ بنا کے آپ طے کر لیں کس کس کی محبت ہے، کس کس کی محبت نہیں ہے، اور اس کا معیار میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو اصل میں بات لے کے چلا تھا وہ اسی پر لے کے چلا تھا کہ جو خطبے میں شروع کی تھی وہ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو مکمل کریں گے۔ جو بات آئی تھی وہ اس پر آئی تھی کہ ادب، تمیز، بولنا، اس کا علماء کی محفل میں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی محفل میں خیال کرنا چاہیے۔ ہر سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا۔ ابا سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ابا اس جائیداد میں میرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ خدا کی قسم یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے باپ سے یہ پوچھنا کہ اس جائیداد میں میرا حصہ کتنا ہے۔ باپ اگر بلا کے کہے کہ بیٹا میں بتاؤ میں تمہارے حصے دینا چاہتا ہوں، تو باپ کو بولو ابا آپ جب تک زندہ ہیں ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارا آپ کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہے نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ آج کل اولاد بہت بدتمیز ہو گئی ہے جو باپ سے پوچھتی ہے کہ حصہ کتنا ہے۔ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میرے والد مریں گے تو اس میں میرا حصہ کتنا ہے۔ میں نے کہا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں وہ زندہ رہے۔ جس باپ نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تم ابا سے بولو ابا آپ پہلے کیوں مریں گے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں پہلے مروں گا، آپ انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ ان سے جا کے ان کے سامنے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے گدھوں کی طرح، جیسے کوئی جانور مرنے والا ہو نا، کوئی شیر پڑا ہوا اور آخری سانسیں لے رہا ہو، تو گدھ قطار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی اس کی روح نکلے گی اور اس کی بوٹیاں کھانا شروع کر دیں گے ہم۔ آج جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، اولاد گدھوں کی طرح جائیدادوں پہ نظر رکھ کے ایسے گدھ کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور باپ سے بار بار پوچھتی رہتی ہے کہ آپ جب مریں گے تو یہ دکان کس کی ہے، آپ جب مریں گے تو یہ پلاٹ کس کا ہے، آپ جب مریں گے تو یہ کیوں اس کو کیوں بول رہے ہو کہ بھائی یہ مریں گے؟ آپ بعض باتیں ہوتی صحیح ہیں مگر ان کو بیان کرنا غلط ہوتا ہے۔ 100% بھی یقین ہو کہ باپ کی موت کا وقت آ گیا ہے تو ان سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ ان سے بولو کہ آپ نہیں مریں گے، انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے، ہماری زندگی آپ کو لگ جائے گی۔ بدتمیز اولاد ہے، بدتمیز بے شرم اولاد ہے جو اس طرح کی باپ کے سامنے باتیں کری۔ یہ باپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ باپ کو یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ میں اگر مر گیا اور میرے مرنے کے بعد اولاد میں اختلافات نہ ہوں تو میری موت یقینی ہے، تو میں پہلے ہی ان کا حساب کتاب چکا دوں۔ یہ باپ اگر آئے نا کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، باپ نہیں آتا اولاد پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ نہیں یار یہ سمجھ میں میرا خیال ہے کہاں آئیں گی بہت باتیں۔ ہمارے والد صاحب بھی تھے، انہوں نے ہمارے لیے دکانیں بنائی، میرے لیے اسپیشل خریدی دکان کہ یہ مولوی آدمی ہے کمائے گا نہیں تو اس کے لیے کمرشل پلاٹ لے لو، لیکن مجھے قبضے میں نہیں دیا۔ شریعت میں یہ ہے کہ باپ اگر اولاد کے کو ہینڈ اوور نہ کرے تو صرف اس کے نام سے لینے سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ تو مجھے کئی لوگوں نے کہا اپنے ابا سے کہو کہ ابا یہ جب آپ نے میرے لیے خریدی ہے تو مجھے ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنے ابا سے اس قسم کی بات، بولو بھائی، اگر کرتا تو شاید یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا، آج جائیدادوں میں ہی لگا ہوا ہوتا۔ میں نے کہا میں کیسے اپنے ابا سے کہوں کہ آپ اگر مر گئے؟ ابا کے دل میں آ گیا کہ میرا بچہ یہ کیوں ذہنی طور پر تیار ہے کہ میں مر گیا، یہ تیار کیوں نہیں ہے کہ میں پہلے مر جاؤں؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے خریدی ہے، اگر مقدر ہوا تو ہینڈ اوور کر دیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ غیرت عزت پہلے ہے، دولت باپ کی نگاہوں میں انسان گر جائے، اس دولت پہ 100 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ انسان بھوکا رہے مگر ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو کہیں الحمدللہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار تھی اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی، بد اخلاق بدتمیز اور ہماری جائیدادوں پہ نظر ٹکا کے بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں. جو بات شروع ہوئی تھی وہ میں دعا کے وقت انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.